اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله. سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت میں پروردگار آپ سب کا اس پر شہزاد کو بیٹھنا، ذکر محمد آل محمد علیہ السلام کا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کر آئے ہیں پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بانیان نے جو دعائیں اپنے قلب میں رکھی ہیں، جو حاجات ہیں، جو ان کے اجتماعات اور انتظامات ہیں، پروردگار سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور جس جگہ پر بیٹھ کر مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، مصری عبداللہ کے جتنے مرحومین ہیں، مصری عبداللہ خود، پروردگار اس سب ذکر کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. شہدائے مسجد زینبیہ کے نامہ اعمال میں درج فرما. جتنے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا یقیناً یہ نیک عمل ہے. ایک ایک قدم آل محمد علیہ السلام کی نظروں میں ہے کہ آپ جو گھر سے چلے ہیں، کاروبار سے چلے ہیں، جس جگہ سے بھی یہاں تک آئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زمانے کے امام سے غافل نہیں. مولا آپ کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ہر کام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. مولا ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، ان کا ذکر ہر شخصیت نے اپنے دور میں کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ فقط ہمارے سرکار 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد صرف بتایا ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا جو میرا نائب ہوگا اس کے یہ حالات ہیں، یہ اس کا نام ہے. اتنا زیادہ ذکر ملتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد نے بھی ذکر کیا. یہاں تک ملتا ہے کہ خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ مہدی کا نام لیا گیا کہ پہلے امام سے لے کر، کیونکہ نبی قیامت تک کے لیے آئے ہیں. جب مولا نے فرمایا کہ جو جناب سرور کائنات کا حلال کیا ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو جناب سرور کائنات کا حرام کیا ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. جب قیامت تک کے معاملات بتائے مولا نے کہ رسول خدا نے قیامت تک کے لیے حلال اور حرام بتا دیے ہیں، تو یقیناً اس کے لیے کوئی ہادی بھی مقرر کیا ہوگا.
یہ تو ممکن نہیں کہ قیامت تک کی ذمہ داری ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا۔ ہمیں حلال اور حرام تو بتا دیں، ہمیں حلال اور حرام پر عمل کیسے کرنا ہے وہ رہبر نہ ملے، یہ تو ممکن نہیں۔ نہ ماننے والوں کی بات کیا کریں؟ نہ ماننے والوں نے تو غدیر میں جس کا ہاتھ اٹھا کے منوایا اس کا انکار کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے، اور وہ بھولے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، آج اس لیے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جس نے دیکھ لے، مسلمان ہے نا سب، وہ پاکستان میں ہو، وہ انڈیا کے کوئی مسلمان ہو، وہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہو، وہ ایران کے مسلمان ہو، سب مسلمان ہیں، مگر ان تمام مسلمانوں میں جس نے دامن علی ابن ابی طالب پکڑ کے رکھا ہے نا، وہ پوری دنیا میں پابندیوں کے باوجود بھی باوقار ہے۔ چھوڑو یہ مسلک کی جنگ، علی علیہ السلام کا نام ایسا ہے، جناب امیر کا مقام ایسا ہے کہ ان کا نام لیتے رہو، ان سے وابستہ ہو جو خدا عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس در کے علاوہ عزت کہیں نہیں، اس در کے علاوہ غیرت کہیں نہیں، اس در کے علاوہ علم کہیں نہیں۔ جتنی بڑی کتابیں، میں مدرسے میں تھوڑا سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا رہا، کوئی کتاب لینے کے لیے میں کتب خانے گیا تو وہاں پر غریب شام کی سیرت پہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، کچھ 4 جلدوں میں۔ اب دیکھنے والا تو کہے گا نا، نہ جانے کتنی اعلیٰ شخصیت تھی جس کی سیرت پہ 4 جلدوں پہ مشتمل کتاب لکھ دی گئی۔ یاد رکھنا یہ تو 4 ہے نا، کسی پر علی کے مقابل میں 400 جلد کی کتاب کیوں نہ آ جائے، جو علی کے مقابل کا ایک لفظ بھی ہے وہ بھی جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ تقابل کرتے ہیں۔ ابھی میں کل سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو اتنا کٹھن وقت گزارا تو کیوں نہیں کہا یا علی مدد؟ کہنا چاہیے تھا۔ اصل میں آپ قبلہ کی موجودگی میں اگر میں بڑی بڑی باتیں سناؤں گا تو وہ یہی ہے کہ صرف سبق سنا رہا ہوں، مولانا میری جو ہے وہ تصدیق فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں۔ ہم نے مطلب کیا لیا ہے یا علی مدد کا؟ یا علی مدد کا لوگوں کو لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو یا علی مدد کہتا ہے نا اس پہ مشکل نہیں آتی، اس پہ مشکل نہیں آتی۔ علی فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے مشکلوں کے لیے تیار ہو جائے۔ یا علی مدد کہنے والے کا نظریہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مشکلوں سے دور ہے، اس پہ مشکل نہیں آتی۔ نہیں، علی فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اس کو مشکلوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہمارا رستہ مشکلوں والا ہے۔ اگر مؤمن 40 دن تیرے پہ کوئی امتحان نہیں نہ آیا، مولا فرماتے بیٹھ کے اپنا احتساب کر، تو صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ یا علی مدد کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جناب ابو ذر جیسی شخصیت جس وقت جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو نکال دیا جائے، کوئی ان سے ساتھ تعلق نہ رکھے، کوئی ان کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے، جب جناب ابو ذر علاقہ چھوڑ رہے تھے تب جناب علی علیہ السلام کے دروازے پہ آئے۔ اب کیا جب دروازے پہ آئے ہیں تو ابو ذر نے کہا نہیں ہوگا یا علی مدد، اور وہاں پر فقط یا علی مدد نہیں تھے، جناب علی کے ساتھ کھڑے تھے یا حسن مدد بھی یا حسین مدد بھی۔ کیا ہوا؟ جناب ابو ذر کی جلا وطنی ختم ہو گئی؟ نہیں، جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا اور اتنا مشکل امتحان لیا گیا کہ ایک علاقے والے جلا وطن کر کے دوسرے میں بھیجتے تھے،
ان سے ابو ذر سنبھالا نہیں جاتا تھا، وہ پھر واپس بھیج دیتے تھے، وہاں سے ان کو پھر دوسری جگہ نکال دیا جاتا تھا، یہاں تک لکھا گیا کہ ایک مرتبہ جب شام سے واپس بھیجا گیا نا کہ ابو ذر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ابو ذر کرتا کیا تھا؟ ابو ذر صرف اور صرف سچ بولتا تھا۔ آج ہمیں عادل امام کا انتظار ہے نا، سچے اور صادق امام کا انتظار ہے نا، اس کے جو غلام ہیں وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے تھے، فقط سچ بولنے سے، حق بات کرنے سے۔ اس طریقے سے شام سے بھیجا گیا کہ بغیر پالان کے اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا اور نیچے سے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے۔ جب ابو ذر کو وہاں پر واپس منزل پہ اتارا گیا نا تو یہ ٹانگوں کا گوشت اڑ چکا تھا۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بھی یا علی مدد اپنی جگہ پہ قائم، اس تکلیف کے باوجود بھی۔ ہاں، حضرت امام حسین نے کیوں نہیں کہا یا علی مدد؟ یا علی مدد اس لیے نہیں ہوتا کہ مشکل آئے نا، یا علی مدد اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی مشکل آئے علی کا نام لے کے مشکل سے لڑ جا، یا علی مدد کہہ کے مشکل میں کود جا، یا علی مدد کہہ کے مشکل کا گریبان پکڑ لے، یا علی مدد کہے اور مشکل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لے۔ اور یا علی مدد جتنے امتحان آئیں گے آخر میں کامیابی تیری ہوگی۔ یہ یا علی مدد کا اثر ہے کہ آج یہاں پہ مجلس حسین برپا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جن کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے باقاعدہ وہاں پہ کھیتیاں کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھول جائے یہاں پہ کوئی واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن نہیں، یہ یا علی مدد کہہ کے حسین نے شروع کیا تھا، یہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یا علی مدد، ہم پہ اعتراض ہے کہ مولا حسین نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا، تو بس اشارہ کروں گا، نام لینا ابھی میرے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں۔ ایک شخصیت ان کی بھی ملتی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملائکہ آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں جو پہنچے ہیں اس جگہ پہ نہیں، جو نہیں پہنچے شاید اگلے جملے پہ پہنچ جائیں۔ اس کو ملائکہ آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ حسین تو فقط 3 دن پیاسے رہے، یہ 40 دن تک پیاسا رہا، یہ 40 دن تک پیاسا رہا۔ اس کی مظلومیت تو حسین سے زیادہ ہے۔ حسین کے یا علی مدد پہ تو بڑا آپ کو اعتراض ہوتا ہے، وہ جو ملائکہ ہر روز کتنی دفعہ سلام کرنے آتے تھے، 40 دن اس کو پیاسا کیوں رکھا؟ ملائکہ آتے پانی پلا جاتے۔ اس کی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے یاد رکھنا، جتنی بھی مظلومیت کسی کی ثابت کرنی ہے کرو، مگر حسین کا مقام نظر میں رکھنا۔ اس کو مولا حسین کو پروردگار کے حکم سے جناب سرور کائنات نے ایسا دکھایا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں مظلوم بھی بے شک بن کر آئے گا نا، وہ سچا نہیں ہوگا۔ مظلوم بن کر آیا ہے تو جھوٹا مظلوم ہے۔ اگر وہ کوئی زکوٰۃ دینے کی علی کے مقابلے میں اداکاریاں کرتا ہے تو زکوٰۃ کی جھوٹی۔ جو علی کے مقابلے میں آ کر کوئی جہاد کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے، وہ جہاد اسے جنت میں نہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اتنا ذکر امام زمانہ کا جناب سرور کائنات اپنی زندگی میں کر کے گئے۔ جناب سیدہ نے حاکم وقت کے پاس جب فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئیں اور نہ دیا گیا تو بی بی ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹی کہ میرا بیٹا مہدی آ کے تجھ سے بدلہ لے گا، میرا بیٹا مہدی آ کے بدلہ لے گا۔ ہر جگہ پر، یہاں تک کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید کے دربار میں جب اپنے خاندان کے فضائل بتائے نا تو اس میں ایک فضیلت یہ تھی کہ وہ مہدی
جس نے آخر وقت میں آنا ہے، جس کے لیے قیامت رکی رہے گی، وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ فضیلتیں گنوائی ہیں یزید کے دربار میں، جہاں تک امام زمانہ کا ذکر ملتا ہے، اور اتنا ذکر کیا گیا کہ شاید لوگوں کے دلوں میں گمان تھا کہ آل محمد علیہ السلام مہدی کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرتا ہے مولا کیا آپ مہدی علیہ السلام سے ملتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر وہ آ جاتے نا تو میں یہاں نہ ہوتا، ان کی خدمت میں چلا گیا ہوتا۔ اگر مہدی آ گئے ہوتے تو میں تمہیں یہاں نہ ملتا، میں ان کی خدمت گزاروں میں تمہیں نظر آتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد۔ یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنا تذکرہ امام مہدی کا کیا گیا ہے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اولی الامر آپ ہیں؟ اب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ مولا مسکرائے اور فرماتے ہیں ہاں میں اولی الامر ہوں، مگر وہ نہیں جو تو پوچھ رہا ہے، کہ جس کا تو نے اتنا ذکر سنا ہے، ہر امام سے یہ روایتیں ملتی ہیں، میں وہ نہیں، وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا، اس کے ہاتھ میں مشتری سلیمان ہوگی، اور اس کے بدن پہ کرتائے یوسف علیہ السلام ہوگا۔ یہ تمام خصوصیات بس اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار کرے کہ خدا ہمارے معاملات میں کچھ ایسا معاملہ لے کر آئے، ہم اپنے کردار کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جن کا کردار دیکھ کے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ تم اپنا کردار بہتر کر لو، تمہیں میرے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ بس میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، ایران میں وہ ٹرک چلایا کرتا تھا اور مختلف جگہوں پر جاتا تھا۔ برف باری پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی، اب کا موسم جو جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں ویسے شدت والا نہیں۔ اس ٹرک ڈرائیور کو رستے میں وہ آ گیا برف باری والا سلسلہ، اتنی برف پڑی کہ اس کا گاڑی چلانا مشکل ہو گیا، ٹرک چلانا۔ اس نے ٹرک کو سائیڈ پہ کھڑا کر لی۔ میں مختصر سب چھوڑ کے بیچ میں سے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے صرف آپ کو ایک نقطے پر لے کے جانا ہے کہ ہمیں بھی خدا ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی دل سے معافی نکلے کہ امام زمانہ یقین کر لیں، ایسی معافی ہم مانگ لیں کہ مولا کو یقین آ جائے کہ جس نے معافی مانگی ہے نا یہ سچی مانگی ہے۔ وہاں پر برف باری اتنی تھی، یہ چلانے کی کوشش بھی کی لیکن نہ نکل سکا، نہ جا سکا۔ اس نے اپنے آپ کو اندر بند کیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جو ٹرک کا انجن ہے نا وہ بھی بند ہو گیا۔ یہ مکینک بھی تھا، اس نے اٹھا، اس نے انجن کو چیک کیا، سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے سٹارٹ نہ ہوا، نہ وہ انجن دوبارہ آن ہوا۔ یہ اندر آ کے بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کو غنودگی سی طاری ہوئی اور یہ جانتا تھا یہ نیند والی نہیں، یہ جو گرمی کم ہونے اور ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے نا، یہ میری سانسیں بند ہو رہی ہیں، اگر میری آنکھ لگی تو پھر کھلے گی نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے مجلس میں سنا تھا کہ ہم لا وارث نہیں، ہمارا امام ہے۔ تو ایسے ہی میرے منہ سے نکلا یا امام زمانہ ادرکنی، یا امام زمانہ ادرکنی، یا امام زمانہ ادرکنی۔ کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ کہا اور میرے دل میں یہ بھی تھا جب میں کسی کو یہ بتاؤں گا نا کہ میں نے مولا کو مدد کے لیے پکارا تو لوگ کہیں گے اللہ کو کیوں نہیں پکارا، اتنی بڑی مصیبت میں تھا اللہ کو کیوں نہیں پکارا۔ کہا میں نے اللہ کو اس لیے نہیں پکارا کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور ایک گناہ کبیرہ جس کا میں منبر پہ بھی ذکر نہیں کر سکتا وہ اس کی عادت تھی۔ تو اس نے سوچا کہ کبھی نماز میں خدا کو سجدہ نہیں کیا
गुनाह ने कबीरा करने का मैं मुर्तकिब होता हूँ, किस मुंह से खुदा को पुकारूं। मैंने मौला को पुकारा, मौला मेरी सिफारिश कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं वादा करता हूं ये दो गुनाह नहीं करूंगा। नमाज भी पाबंदी से पढ़ूंगा, ये गुनाह भी कभी नहीं करूंगा। ये कहता है कि मेरी आंखें बंद हो रही थी कि मैंने देखा कि एक शख्स मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में वो इंजन खोलने वाला पाना जिसे कहते हैं रेंच, वो भी उसके हाथ में है। तो मैंने शीशा खोल के पूछा, मैंने कहा कहां पे, इतनी बर्फबारी में। कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हो। कहा मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है, चल नहीं रही। कहा खोलो मैं देखता हूं कैसे चलती है ये। इसने कहा मैं खुद मैकेनिक हूं, मैं देख चुका हूं। कहा एक मर्तबा मुझे भी देख लेने दे। ये कहता है मैं कसम खा के कहता हूं, इसने वो रेंच, वो पाना इंजन को नहीं लगाया, फकत इंजन पे हाथ रख के कहता है इसको स्टार्ट कर। मैंने स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अब आप इतनी सर्दी में किधर जाएंगे, आए गाड़ी में बैठे। वो शख्स कहता है मुझे जरूरत नहीं। कहा आपकी गाड़ी कहीं रुकी है तो मुझे बताएं, मैं उसको जाके देखूं। इन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। मैंने कहा मुझसे जितने पैसे लेने हैं वो ले लीजिए। उस शख्स ने कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। वो शख्स कहता है कि जो दो वादे किए हैं ना वो पूरे कर, फकत वो दो वादे पूरे कर दे, मैं तुझसे राजी हूं। कितना करीम इमाम है कि इतने गुनहगार, इतने खताकार की पहली आवाज पे मदद के लिए आ गया। मैंने अपने मौला को ऐसे कब पुकारा है। और वो मौला जो इतने गुनहगारों, इतने खताकारों के लिए आ गया, मदद भी की, मुश्किल कुशाई भी कर दी। इस वजह से आज तक पर्दे गैबत में खून के आंसू रोता है कि कब मुझे इज़्ने ज़हूर मिले और मैं मौला के कातिलों से इंतकाम लूं। मौला को बेचैनी है, बेकरारी है। जितना एक सच्चा मुमिन बेकरार है ना अपने जमाने के इमाम से मिलने का, मौला उससे कई ज्यादा बेकरार है कि उनका ज़हूर जल्द हो। मगर मौला फरमाते हैं कि मुमिन तेरा एक गुनाह मेरे 40 रोज ज़हूर में ताखीर का सबब बनता है। मौला की नजर में है करबला। हम तो सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, हमारा दिल फट जाता है। मौला अपने इजाज़े इमामत से जहां जहां पर भी जाते हैं ना, जिस मकाम पर भी जन्नतुल बकी जाते हैं तो सैयदा का मसाइब सामने चलता हुआ नजर आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाते हैं तो इमाम हसन के जनाजे पे लगते हुए तीर सामने मौला को नजर आते हैं। और जब करबला में आते हैं, क्या कैफियत होगी मौला की कि जिस तरफ निगाह करते हैं कहीं अली अकबर पे जुल्म होता नजर आता है, कहीं अली असगर पे जुल्म होता नजर आता है, कहीं कासिम का लाशा पामाल होता नजर आता है, कहीं अब्बास के बाजू कदा होते नजर आते हैं। और इस सबसे बड़ा जुल्म मौला फरमाते हैं कि सलाम हो उन खुश्क होठों पर, सलाम हो उस गर्द आलूद रुखसार पर, सलाम हो उस गुबार ज़दा बदन पर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिhi।